سیاسی مقدمات جو ہیں وہ ان کی نوعیت کافی مختلف ہوتی ہے. ہم نے جنرل پرویز مشرف کے معاملے میں بھی دیکھا تھا کہ وہ یہاں سے باہر گئے، وہ واپس آئے ہی نہیں. تو یہاں کیا طریقہ کار ہوگا؟ بعض اوقات حکومت کی جانب سے ہم بیانات دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں. کیا اس کو این آر او سے تعبیر کرنا چاہیے؟ دیکھیے، این آر او اس وقت مانگا جاتا ہے جبکہ آپ نے کچھ گوایا نہیں ہوتا، جبکہ آپ نے اپنی قربانیاں نہیں دی ہوتی. اور لیکن اتنی قربانیاں دینے کے بعد اور جب ان کے مقدمات جو انہوں نے بنائے تھے ان کا کھوکھلا پن بھی دیکھے نا. ایک مقدمے کا کھوکھلا پن تو ثابت ہو گیا نا، جو احتساب کورٹ نے دیا تھا اور ہائی کورٹ نے اس کا کھوکھلا پن واضح کر کے رکھ دیا. اب یہ دوسرا مقدمہ بھی ہے. سپریم ہم تو کورٹ نے چلیں ایسا یہ نہیں بھی کیا. ہم آس کرتے ہیں کہ اس مقدمے کو جلدی سن لیا جائے جو نواز شریف صاحب نے سسپینشن آف کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، تاکہ وہ اپنا علاج کرانے کے قابل ہو جائیں. ہم یہ تو کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، رہائی نہیں مانگ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بالکل چھوڑ دیا جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو عدالت میں ہمارا مقدمہ ہے، ہم یہ درخواست کر رہے تھے کہ اس مقدمے کو ہی جلد سن لیا جائے. اب ہائی کورٹ کو نے حکم یہ دیا کہ ود ان 3 ویکس سارا ریکارڈ پیش کیا جائے. تو نیب کم سے کم یہ تو کر سکتی تھی. تو ایک ہفتے میں جب مقدمہ آپ نے روزمرہ کی بنیاد پر چلا دیا اور اتنی تیز رفتاری سے مقدمہ ریکارڈ بھی تیز رفتاری سے ہائی کورٹ کے سامنے ایک ہفتے میں پیش کر دیتے تاکہ ہم اپنے قانونی حق کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے. دوسری بات آپ نے خود کہی کہ جب ابھی اویس نے جو بات کی ہے اس پہ غور طلب بات ہے کہ پاکستان کے عوام جب یہ دیکھیں گے کہ ایک ایسا شخص جو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم رہا ہے اور اس انتخاب میں بھی جسے 1,30,40,00,000 ووٹ جو ہیں وہ پاکستان کے عوام نے دیے ہیں اور برسر اقتدار جماعت اور اپوزیشن میں سیٹوں کا بہت کم فرق ہے، جو ایک سب سے بڑے صوبے میں حکومت ہے اور وفاق کی جو حکومت ہے. تو اتنی بڑی جماعت کے مقبول ترین رہنما کے ساتھ اگر ایسا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ایک ڈکٹیٹر جو ہے جو ملک سے چلا گیا اور وعدہ کرنے کے بعد بھی نہ واپس آیا ہے، نہ اسے واپس لانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے پاکستان کے عوام میں ایک بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک تلخی بھی پیدا ہوتی ہے. اور پاکستان کی فضا میں ہمیں اس بے چینی کو، تلخی کو غصے میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ ملک پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار ہے. اگر پاکستان کے عوام کی بڑی تعداد ڈکٹیٹر کے ساتھ ہونے والے سلوک اور اپنے ایک مقبول رہنما کے ساتھ ہونے والے سلوک میں یہ فرق محسوس کرے گی، تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان میں جو لوگ بھی مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں اور جو فیصلے کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ منفی ہوتی چلی جائے گی.